بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک حجاب ہوتا ہے، مگر اس کلمے کے درمیان اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے۔ پردہ نہ ہونے یا حجاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور ان امور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جو اس کلمے کو پڑھتا ہوا آئے اور اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور مقصود ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے گی اور رنگ چمکنے لگے گا اور خوشی کا منظر دیکھے گا، مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کلمے کے پوچھنے کی قدرت نہیں ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ طلحہ رضی اللہ نے خوش ہو کر کہا کہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا ہوا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا قصہ بھی حدیث اور تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں بہت مشہور و معروف ہے کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو کیونکہ ان کے احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کثرت سے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ کلمہ کہہ لیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے اور میں اللہ کے یہاں آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت اس کلمے کے کہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ واپس تشریف لائے۔ اسی قصے میں قرآن پاک کی ایک آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں فرما سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اس قصے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، خدا اور اس کے رسول سے بیگانہ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عزیز قریب بزرگ کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا، غلطی میں مبتلا ہیں۔ کام چلانے والا صرف اللہ ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے سچا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ البتہ اللہ والوں کی صحبت ان کی دعا اور ان کی توجہ مددگار بن سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ، محمد کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہے جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی؟ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی بھی نہیں ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ کلمہ طیبہ کا سراسر نور و سرور ہونا بہت سی روایات سے معلوم و مفہوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے منہبات میں حضرت ابو بکر صدیق سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے 5 ہیں اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہیں۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے، گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے، اور قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے، اور پل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ خوشخبری سنو اور دوسروں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے واسطے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ تو اس کی سرکار میں بیکار ہے بلکہ کرنے والے کے لیے وبال ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ جو شخص کلمہ شہادت پڑھے اس کی ضرور مغفرت ہوگی، وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اس میں ذرا بھی تردد نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں کی سزا بھگت کر داخل ہو، لیکن ضروری نہیں کسی مخلص کا اخلاص مالک الملک کو پسند ہو، اس کی کوئی خدمت ہی پسند آ جائے تو وہ سارے ہی گناہ معاف فرما سکتے ہیں۔ ایسی کریم ذات پر ہم مر نہ مٹیں، کتنی سخت محرومی ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس پاک کلمے کی برکات کو سمجھا اور اس کے ورد میں عمریں ختم کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔